صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي صاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي
هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه هجم من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم الله فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا صعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک سچے بھائی کے کلام کے کچھ اشعار ہیں. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارم خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے. لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا ہے. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے. حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے یزیدیت نے پھر ایک بار سر ابھارا ہے. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے جو مصلحت سے غم شہ میں کام لیتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. اور ایک کلام تھا جس کا مطلع اس طرح سے ہے کہ کہتا ہوں میں بھی تھوڑا سا یاد کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. کہ نا خدا یوں شہ کو کہنا ہی پڑا اسلام کا. یہ پہلا شعر ہے اس کا. تو اس میں دو اشعار ہیں جو کہ تھوڑے اسی اس میں ہیں کہ نا خدا یوں شہ کو کہنا ہی پڑا اسلام کا. اور اس کا ایک شعر ہے کہ 5 12 اور 72 صورتیں ہیں معتبر. 5 12
اور 72 صورتیں ہیں معتبر، دے رہا ہے یہ شہادت آئینہ اسلام کا، اور یوں تو کہیے آ گئی فانوس بن کر کربلا، یوں تو کہیے آ گئی فانوس بن کر کربلا، ورنہ طوفانوں کی زد میں تھا دیا اسلام کا، ناخدا یوں شہ کو کہنا ہی پڑا اسلام کا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس ایک میرے خیال میں اور غدیر کی مناسبت سے ہے کہ جسے حاصل علی کا در نہیں ہے، جسے حاصل علی کا در نہیں ہے، وہ سر ہوتے ہوئے بھی سر نہیں ہے، وہ سر ہوتے ہوئے بھی سر نہیں ہے، اور ورائے فہم ہے حیدر کی ہستی، ورائے فہم ہے حیدر کی ہستی، سمجھ میں آئے تو حیدر نہیں ہے، سمجھ میں آئے تو حیدر نہیں ہے، اور عجب مینا ہے مینائے غدیری، عجب مینا ہے مینائے غدیری، رہین شیشہ و ساغر نہیں ہے، رہین شیشہ و ساغر نہیں ہے، اور علی کا مثل کیا لائے گا کوئی، علی کا مثل کیا لائے گا کوئی، جہاں میں دوسرا قمبر نہیں ہے، جہاں میں دوسرا قمبر نہیں ہے، اور غدیر خم کا جو منکر ہے عابد، غدیر خم کا جو منکر ہے عابد، مسلمہ ہو تو ہو حق پر نہیں ہے، جسے حاصل علی کا در نہیں ہے، وہ سر ہوتے ہوئے بھی سر نہیں ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ شکریہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا ہونا ہی کافی ہے۔ تیار ہو رہے ہیں لوگ۔ لگا دیے وہ چل رہا ہے۔ چلا آن کر یہ عزت لکھنوی صاحب کا ایک کلام ہے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، ایسے کچھ ویسے میں عام طور سے اس طرح پڑھتا نہیں، لیکن ابھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم ہو جائے تھوڑا سا۔ یار درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔
بیت محمد صلوات. کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. مل گیا در حیدر، اب خدا سے کیا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. آستانِ حیدر کم ہے کیا گدائی کو، آستانِ حیدر کم ہے کیا گدائی کو. کس لیے پھروں در در، کیوں جدا جدا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. غزوہ احد کیا ہے، استقامت حیدر، غزوہ احد کیا ہے، استقامت حیدر. بھاگتوں کو کیا دیکھوں، بزدلوں سے کیا مانگوں، یا علی مدن. اس طرف سے من کن تو اس طرف سے اتمم تو، اس طرف سے من کن تو اس طرف سے اتمم تو. شاہ لافتہ بولے اور کیا خدا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. صرف ایک یہی حسرات عمر بھر کا حاصل ہے، صرف ایک یہی حسرات عمر بھر کا حاصل ہے. نقش پائے حیدر پر نعمت قضا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. گر طلب ہی کرنا ہے کچھ خدا سے عزت، گر طلب ہی کرنا ہے کچھ خدا سے عزت. دولت رم کیا ہے، خاک کربلا مانگوں، کس لیے کروں سجدے، کس لیے دعا مانگوں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برای خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل دیگر صلوات.
آگے 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 بڑی جگہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہو ادھر بیٹھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناؤنا وأبناؤكم ونساؤنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات اللهم صل. اس خاص موقع پر عید کے سلسلے میں عید مباہلہ ابھی عید قدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ مومن و منافق کا فرق ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے عید مباہلہ کے ذریعے یہ انتظام کیا آخری وقت کہ اہل کتاب میں اور کافروں میں فرق ہو جائے دونوں میں کہ اہل کتاب کون ہیں اور وہ جو ہیں جو کفر کی طرف جانے والے ہیں. تو وہاں پر تو منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کافرین ان اللہ لا یہد القوم الکافرین غدیر کے موقع پر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعنت ہوگی ان پر جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے. اور اس عجیب آئے وافی ہدایہ آج بھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ممبر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ مجلس و ماتم کا جو سلسلہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے اور آپ بھی غور کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کافی چیزیں آ رہی ہیں کہ مقصد کیا تھا, مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا. اگر ہم اس کو دیکھنا ہے تو صرف ایک واقعے کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ یہ پورا سلسلہ دیکھنا پڑے گا کہ انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ظاہر کیا. یہ بڑی اہم آیت ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے ومن حاجک ابھی بھی اگر بحث کرتے ہیں علم آنے کے بعد اب بلاؤ اہل بیت کو, یعنی جب علم قرآن کی آیتیں اور جتنی اور چیزیں علمی ہو سکتی تھیں وہ ناکام ہو جائیں تو وہاں آ کر اہل بیت کامیاب ہوں گے. عجیب منزل ہے اس میں. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ حدیث کا الگ انی تارکم فیکم متقلین میں یہاں تک ہے کہ عہدہما اکبر من اخرى, یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. ایک معمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذریعے کہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اس میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. یعنی کبھی آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ کون بڑھ کر ہے. ادھر اہل بیت علیہم السلام ہے, ادھر قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہلوایا عہدہما اکبر من اخرى, ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں, یعنی طے نہیں. اور یہ آیت اگر آیت نہ ہو تو حدیث کی اہمیت نہیں ہوتی, ورنہ عجیب حدیث ہو جائے گی کہ کبھی اہل بیت بڑھ جائیں گے کبھی قرآن بڑھ جائے گا. ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے, مگر یہ آیت بتلا رہی ہے ومن حاجک. ابھی بھی بحث کرتے ہیں یہ علم آنے کے بعد, قرآن آنے کے بعد اگر بحث کی جا رہی ہے تو فقل تعالوا, اب کہہ دو ان سے کہ لائیں اپنی اولادوں کو, لائیں اپنے بیٹوں کو, لائیں اپنے عورتوں کو, لائیں اپنے نفوس کو. تو جہاں پر قرآن کی دلائل ختم ہو جاتے ہیں سمجھنے کے بعد, بولنے کے بعد, وہاں صرف اہل بیت کے چہرے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہوئے. یہ عجیب منزل ہے, صرف چہروں کو دیکھ کر جہاں علم ختم ہو جائے. تو اب یہاں کوئی کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ, تو کتنا وہ کم عقل ہوگا, کتنا کم عقل ہوگا وہ. کب قرآن خود بتلا رہا ہے کہ کتاب کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. نبی نے کہا یہ دونوں ساتھ رہنے والے ہیں. اور اسی لیے جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے تو اس میں انہوں نے منقبت اور شان اہل بیت میں پیر ایک ہیں ہاشمی میاں گیلانی, انہوں نے یہی تذکرہ کیا کہ تھے تو بہت لوگ مگر نبی نے یہ کہا کہ اہل بیت کے ساتھ میں کچھ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جبکہ دوسروں کا بھی بڑا مقام تھا ظاہرہ, مگر کہا کہ علی المال حق, علی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. عجیب منزل ہے کہ قرآن کو بھی چھوڑا تو پھر علی کے ساتھ چھوڑا, کیونکہ وہ کسی حال تمسک تو ہونے والا تھا اہل بیت عطرتی. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ چیز سمجھانے کی ہے
وجوہات یہ ہیں کہ ممبر پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث پوری آیت بڑی مشکل ہوتی ہے تو فخل تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے، مگر فخل سے نہیں ہو سکتا. فا جب آیا تو اس کے اندر ایک پری کنڈیشن ہونا ضروری ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ابھی بھی حج فمن حاج کا فی ہے من بعد ما جاءک من العلم، مگر آنے کے بعد. السلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. تو اس میں یہ آئے وافی ہدایہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہمیت بتلا رہا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں. اہل بیت کا وہ مقام ہے جہاں بحث و مباحثہ ختم ہوا کہ مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بہتر تو حضرت آدم کی ہے، جس نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں ماں، یہاں تو کم از کم ماں ہیں. تو وہ سب ہونے کے بعد یہ کامیابی جو تھی، اچھا پڑھے لکھے لوگ آئے تھے جو مخالف میں جو آئے تھے مباہلے کے لیے، نصارہ جو آئے تھے نجران کے، تو وہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، قبول کر کے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے وہ. مگر جو مقابلے پہ آ جائیں وہ لعنت کے مستحق ہوں گے. اور کمال یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جہاں بگا کاذبین کہا کہ لعنت ہو کاذبین پر. تو لعنت ہو کافرین پہ ہوتا تو بہت سے مسلمان خواہش کرتے، ازواج بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، وہ بھی خواہش کرتی نکلنے کی، مگر یہاں لعنت ہو جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کاذبین پہ کہا کہ کاذبین پہ لعنت ہونے والی ہے. جس نے کذب کیا، جھوٹ کہا ہے، اس پہ لعنت ہونے والی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب منزل ہے. اسی لیے اب اس کے بعد سلسلہ چلا. پھر اگر آپ فتح میں جا کے دیکھیں تو وہی بات ہو رہی تھی کہ فتح کا مقدمہ جو ہوا، سب سے پہلے جیسے ہی مقدمہ دائر ہوا تو اس کا خود یہ کہنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلیفہ وقت کو اولو الامر نہیں مانتی تھی. اگر اولو الامر مانتی تو اطاعت واجب ہو جاتی. تو وہاں پر اہل بیت نے اپنا کام کیا. نبی نے اسی لیے کہ آپ دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو فوراً آپ نے ظاہر کیا کہ یہ اولو الامر نہیں ہے. اور وہاں اب آپ جا کر دوسری طرف دیکھیں غلطی جو ہوئی، یہ چیز عجیب ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مکر کی منزل ہے کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کو ایویڈنس چاہیے، ہم کو ایویڈنس چاہیے، آپ لے کے آئیں آپ کی طرف سے. تو وہ جیسے ہی مانگنے لگے، شہادت مانگنے لگے، تو اس میں خود اس بات کا اظہار ہوا کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر شہادت صحیح مل جاتی تو فدق آپ کو مل جاتا، تو وہ پوری حدیث جو بنی تھی وہ سب ختم ہو جاتی. تو اسی لیے حکمت کے مقابلے میں یہی ہے کہ گواہ مانگنا خود اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا اس حدیث پہ. ورنہ نبی کی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی منزل پہ تھی کہ نبی جو کہہ دیں وہ حق ہو جاتا. اگر نبی نے یہ چیز کہی تھی کہ کوئی میراث ہماری نہیں ہوتی ہے تو وہاں گواہ مانگنے سے فرق کیا ہونے والا تھا؟ گواہ ہو کہ نہ ہو، حدیث تو اپنی جگہ صحیح تھی. وہ خود بتلا رہا ہے گواہ مانگنا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ وہ حدیث میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اگر گواہ آ جاتے کوئی جو حدیث کو رد کر دیتے تو پھر مقام عجیب ہوتا. تو وہاں پر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ نبی کی حدیث کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم کو گواہ آج مل جائے کہ نبی نے کہا کہ ہاں یہ وراثت میں ہے میری، تو وہ حدیث پوری ختم ہو جاتی. تو دونوں طرف سے وہ کوشش ہو رہی تھی کہ نبی کی حدیث کو بھی ختم کیا جائے. اور خود یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کمال یہی تھا کہ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ جس چند دن پہلے یہ کہنے والے کہ جو کتاب خدا کافی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حدیث ہے. تو آپ نے حدیث کو واپس اسلام میں لا دیا. ورنہ مسلمانوں میں صحابہ میں حدیث کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی. کیوں کہا کہ نبی نے جو کہا اس کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. تو آپ نے یہ سب سے بڑے اہل بیت کی جو پوری قوم کے لیے جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ جتنی احادیث تھی وہ واپس آ گئیں. چلیے وہ جھوٹی حدیث سے ہی شروع ہوا، مگر مجبور یہ ہوئے کہ حدیث کو بھی شامل کرنا پڑا، دین کا جز بنانا پڑا. تو وہ فدق صرف ایک مقدمہ نہیں تھا. اس کے ذریعے جیسے فدق بات آئی اور انہوں نے حضرت مولا کو، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین، امام حسین علیہ السلام، یہ گواہیاں جو رد کیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہاں پر نصارہ تھے جنہوں نے قبول کر لیا، اور یہاں پر یہ رد کر کے بتلا رہے ہیں کہ ہم ان کو اہل بیت نہیں سمجھتے یا ان کی طہارت کا یقین ہم کو نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اہل بیت میں لانے کی کوشش کی. اب آج تو عام استدلال ہے کہ اگر اہل بیت ہوں تو جنگ جمل میں یہ ہوگا کہ ادھر سے اہل بیت کا ایک فرد آ رہا ہے، ادھر سے بھی ایک اہل بیت یعنی بیوی کی شکل میں، تو اہل بیت میں جنگ ہو رہی ہے. ایک اہل بیت دوسرے اہل بیت کے قتل کی تیاری کر رہا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر پورے سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ جب اہل بیت معاذ اللہ، جس کو یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ جنگ کر سکتے ہیں تو عام مسلمان جنگ و جدال کرے تو کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت کی بات ہے.
وہ بھی خصوصاً آج کے دور کا. تو ہم یہ جو انقلابات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پورا جیسا سیریا کا مسئلہ ہے، یہ سیریا کا مسئلہ نہیں، یہ چھوٹے سے گروپ کو لے کر ان کی جو ذہنیت ہے اس کو میجورٹی پہ امپوز کرنا ہے، اور یہ چیز ہر ایک کے ساتھ آئے گی. یہاں پر بھی وہی ہو سکتا ہے، چھوٹا سا گروپ نکلے اور وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ جیسے آج کر رہے ہیں دوسرے انداز سے. حکومت جو کرنے والے ہیں بس چند لوگ ہوتے ہیں، پورے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوری حکومت، زیادہ تر انسانوں کو وقت ہی نہیں ہوتا ہے حکومت میں جانے کا، کیونکہ یہاں پر ڈیموکریسی کا کوئی سسٹم تو آج رہا ہی نہیں. باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی تو ہوئی نہیں. ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں، کچھ ہو رہی ہے کوشش، آئندہ الیکشن سے شروع ہو جائے گا، بتاتے ہیں چند مہینوں کے بعد، کہ کوشش ہو رہی ہے کہ صدر کو سب مل کے چنیں. ہر چیز جو ہو اس میں ہر ایک، یہ کہنے کہ یہ تھوڑی ڈیموکریسی ہے کہ ہر 4 سال میں ایک ووٹ دے دیں آپ اور اس کے بعد جو چاہے کام ہوتا رہے. وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ تو بیعت جیسی بات ہے کہ ایک وقت بیعت کر لی آپ نے، جو بھی طے ہوا وہ طے ہوا. مگر اب وہ حالات نہیں ہیں. اب یہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو آ رہی ہے تبدیلی، اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کو حق ہونا چاہیے، ہر اہم مسئلے میں ہر انسان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، ورنہ ڈیموکریسی کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا. چند لوگوں کو آپ نے الیکٹ کر لیا اور وہ بیٹھے ہیں سالوں، ان کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. 80% لوگ کچھ اور چاہتے ہیں اور 10-20% جو چاہتے ہیں ان کے ہو رہا ہے. تو وہ چیز کو ختم کرنے کی آج کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں جیسے جیسے وقت نکل رہا ہے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. آج ظالم ختم ہوتے جا رہے ہیں، مظلوموں کی آواز. اور سب سے بڑی حیرت کی وہ بات ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی کتاب کو مانتے ہیں جس میں ظلم و تشدد بالکل صاف لکھا ہوا ہے، خصوصاً بائبل میں تو بالکل صاف کہ یہاں قتل کر دو اور وہ کر دو، اور چینج دا پلاؤ شیئر اینڈ میک اٹ انٹو اے سورڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہر گھر میں فتنہ کروانے کے لیے استغفر اللہ آیا ہوں، میں آیا ہوں کہ باپ بیٹے کو لڑا دوں اور فلاں کو. تو یہ تو مقصد ہو ہی نہیں سکتا. مگر ذہنیت، اس کو حق سمجھنے والے، ان میں اتنی بھی اگر تبدیلی آ جائے تو یہ خود بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ ان میں خود ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور بڑے جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ جس تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے دنیا، جس انداز سے، اس میں یقیناً ہماری قوم پر بھی اس کا اثر ہوگا. انشاءاللہ ممبروں کو الگ انداز سے آراستہ کرنا ہوگا. اب تک تو یہ تھا کہ جو بھی آیا بلا لیتے، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کون عالم آنے والا ہے، کیا پڑھنے والا ہے. آئے ایک وقتیہ طور پر، اس میں بھی اپنی جگہ ثواب ہے ضرور، وہ لے کے چلے جاتے تھے. مگر اب سوال ہوگا کہ کیا وہ حکمت کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ چیزیں جو بتلائی ہیں ائمہ اطہار نے وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ 2 مہینے 8 دن بڑا وقت ہوتا ہے. اگر 50 آپ تقریریں سن لیں 1-1 گھنٹے کی، 50 تقریریں اگر 1-1 گھنٹے کی سنیں جس میں قرآن و اہل بیت ہوں، تو انسان میں تبدیلی، مکمل تبدیلی آ جانی چاہیے. 50 بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. 50 گھنٹے اور الگ الگ ذہنیت سے تحقیق کرنے والے اگر پیش کریں علم کو، تو انسان میں، پوری قوم میں فرق آنا چاہیے. اور اس میں یہ مقصد جو واقعہ کربلا کا ہے، جو میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ کئی ای میلز آ چکی ہیں اس پہ، تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مقصد سے امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ اور مکے سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اور بہت سے خطبے ہیں جو امام نے اس درمیان میں انشاء فرمائے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے. بہت سو کو تو اطلاع بھی نہیں ہوگی کہ پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں خطبوں پر، کہ امام کے خطبے ہیں. آپ نے اپنا موقف سمجھایا ہے کہ میں جو نکل رہا ہوں کس وجہ سے یہاں نکل رہا ہوں، کس وجہ سے کربلا کی طرف، کیونکہ کربلا کا وہ واقعہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ پہ اس کا اثر ہوا ہے. تو اس کا صرف یہ جو اب ہر ایک گروہ اپنے اپنا بتانا چاہتا ہے، امام حسین نے نماز کے لیے وہ کیا، امام حسین نے جو بھی مقصد تھا اپنے حاصل. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام نے کیا کہا، امام علیہ السلام نے کیا کہا، کہ میرا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے میں نکلا ہوں. اور پھر مجلس جو شروع ہوئی تھی وہ تو مال مجلس گریا تھا، یعنی گریا ہوتا تھا اس میں. اب حالات کی وجہ سے اس میں فضائل اور مناقب بھی آنے لگے، ورنہ اس کا وہ نہیں تھا. مگر سوال یہ ہو رہا تھا کہ مجلس میں اپنے علم کے اضافے کے لیے مجلس ہوتی ہے اور فلاں ہوتا ہے، تو وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ائمہ اطہار نے خود مجلس سنی ہے. جو ذاکرین تھے بیٹھ کر جو سنایا ہے، تو معاذ اللہ امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی اپنے علم میں اضافے کی، اور وہ بھی عام آدمی کو ممبر پہ بٹھا کے. تو ہم کو غور کرنا پڑے گا ایک ایک مقصد سے. نماز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو پڑھنے والے زیادہ تر غلط پڑھتے تھے وہ آج بھی غلط پڑھتے ہیں نماز. تو نماز بھی مقصد نہیں ہو سکتا امام کی جان دینے کا. نماز تو پڑھی جا رہی تھی. ایسی چیز کے لیے امام علیہ السلام نے جان دی جو مفقود ہو چکی تھی. اس لیے آپ نے کہا اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں جا رہا ہوں.
تو وہ اگر مقصد پورا ہوتا رہے، اصلاح ہوتی رہے، اور اصلاح الگ الگ انداز میں ہے. مولانا اہل بیت نے علیہ السلام نے اپنی اصلاح کا یہ انداز اختیار کیا کہ جو لوگ دشمن تھے آپ کے والد کے، امام حسین حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی دین کا جز تھا بہت زمانے تک، تو اس کو الٹا دیا امام نے. امام حسین علیہ السلام نے یہ کر دیا کہ سب لوگ، چونکہ مظلومیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سب لوگ پورے مسلمان اہل بیت کی تعریف کرنے لگے، اور آج تک وہ تعریف ان کے دین کا جز بن گیا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا کام اپنا، حضرت امام حسن نے بھی، مگر جو واقعہ کربلا تھا وہاں سے پوری ذہنیت بدل گئی کہ اتنے ظالم ہو چکے تھے مسلمان، اور اس میں صحابہ، بہت سے صحابہ شامل تھے جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ تو تھے یقیناً. تو وہ یہ جو تبدیلی اتنی سخت آئی وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے آئی. تو امام جو چاہتے تھے، آپ نے جو اصلاح کی، تو وہ اصلاح کی کیا منزلیں، اس پہ بڑا تفصیلی بات ہو سکتی ہے، بہت وقت گزارا جا سکتا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ممبر کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اب تک تو یہ ہوتا رہا کہ ایک مجلس کو روایتی طور پہ کیا جائے، مگر آج وہ نہیں رہے گا. آپ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ آکیپائی کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پیدا ہو جائیں گے. وہ کہیں گے بھئی یہ مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم مجلس ماتم کا کیا مقصد رہا، ہم کو اس سے کیا حاصل ہونا ہے، کس وجہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات ہو رہے ہیں اپنی جگہ، اور ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آ کے سوال کریں گے کہ بھئی کیوں ہم اتنا وقت اور وہ ضائع کر رہے ہیں، کچھ حاصل بھی کرتے ہیں ہم کہ آپس میں جھگڑے. اور وہ جیسے اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ کیا کہ اگر مجالس کا انتظام وغیرہ قوم میں سے نکال لیا جائے تو نہ جانے 50% جھگڑے ختم ہو جائیں. محرم آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں کہ کون سے عالم کو بلائیں، کون سے کو ہٹا دیں، اور کون کیا کر رہا ہے. غیبت بڑھ جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ عالم فلاں ایسا ہو، فلاں انتظامیہ ایسی، یعنی ہر ایک، یعنی کوئی کام کی چیز نہیں ہو رہی ہے. بلکہ اس سے اسی لیے جب کسی نے آ کے کہا کہ یہ ماتم میں ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں، کہ معاذ اللہ کسی عالم نے کہا، نام نہاد عالم جو بھی ہے، کہ ماتم میں وقت استغفر اللہ ضائع ہو رہا ہے یا وہ، تو میں نے کہا چلیے اس سے بہتر کام کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے تو چلیں فوراً ابھی نکلیں یہاں سے، ماتم چھوڑ کے کوئی اور اچھا اس سے بہتر کام کریں. تو وہ تو نہیں ہونا. وہ جیسے ہی گھر نکلیں گے امام بارگاہ کے باہر فوراً غیبت شروع ہو جائے گی. آج وہاں دیکھا وہ یوں ہوا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے. کچھ علمی بات کریں، کوئی ایسا موضوع ہو کہ قوم اس علمی موضوع میں اپنے آپ کو دلچسپی پیدا کرے، کوئی اچھا سا موضوع لے کے نکلیں. سوچنے کی کوشش ہے. بڑے بڑے قرآن سے، اہل بیت سے جو متمسک ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ بڑے اہم موضوعات کے اوپر بات کریں. عصمت کی بات ہوتی ہے، خلقت کائنات پر اتنی بحثیں ہو رہی ہیں اس وقت. میں بھی دیکھ رہا تھا بحث عجیب ہو رہی ہے. اور شیعہ اسکالرز ہی ہیں جو بھی ہیں ورلڈلی صحیح، انہوں نے بڑی عجیب بحث کی. ہولی گریل کے اوپر بحث کی ہے. ابھی بحث ہو رہی ہے کہ دنیا کب خلق ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا تھی یا بعد میں خلق ہوئی. ابھی عجیب دنیا کو قدیم بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. فلاسفرز ہیں اس کے اوپر بحث. تو ہم کو بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ ان چیزوں کو، جو خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی چیزیں. ابھی علامہ صاحب سے ریلیٹیوٹی پہ بات ہو رہی تھی. ابھی نیوٹرینوز بات معلوم کر لیا انہوں نے. دوسرا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے یورپ میں جو اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہیں. اب اسی لیے ہمارے پاس یہی ہے کہ امام جب آئیں گے تو آپ واقع کربلا دیکھ سکیں گے. آپ اسپیڈ آف لائٹ سے تیز چلے جائیں، جہاں شعائیں اب تک نہیں پہنچی ہیں کربلا کی، اس سے تیز اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ ابھی محرم دیکھ سکیں گے. پہلی محرم جو ہوئی تھی 60 ہجری میں، وہ دیکھ سکیں گے. کیونکہ یہ شعاؤں کی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہاں سے آتی ہے شعاع. یہ آپ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کی شعاؤں سے نہیں دیکھتے، وہ تو بہت سی شعائیں بھی پہنچی نہیں ہیں. اسی لیے ہم 300 ملین سال پرانا جو خلقت ہوئی ہے کوئی پلانٹ کی، وہ آج نظر آ رہا ہے، کیونکہ اتنا وقت لگا وہاں سے آنے میں. ایسا دکھتا ہے کہ ابھی وہاں پلانٹ بن رہا ہے جبکہ ہو چکا. تو اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر بحث آئی ہے. اس کے اندر شیڈوز کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس وقت. اور بڑے عجیب چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اینٹی میٹر کے اوپر جو چھٹے امام صاحب ضد الشے کہا تھا امام نے، اس پہ آپ BBC پہ جا کے دیکھیں اتنے مضامین ہیں کہ اینٹی میٹر کیا ہے، میٹر ہے کہ اینٹی میٹر، دونوں ٹکرا جائیں. جیسا میں بات کر رہا ہوں الٹی اگر ویوز آپ وہاں سے دے دیں تو میری بات سن نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ وہ ویوز کو کینسل کر دیں گی. تو اینٹی میٹر کے اوپر امام نے فرمایا. جب زوجین کی بات ہوئی، ہر چیز کو دو خلق کیا، تو کسی نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں شے بھی پیدا ہوئی، ضد الشے بھی پیدا ہوئی. میٹر اور اینٹی میٹر دونوں اللہ نے پیدا کیے جو اس نے کہا تھا. تو وہ ہر چیز کا اینٹی میٹر کیا ہے. اب اس میں فلسفیانہ بحث ہے کہ موت جو ہے، موت کی ضد جو ہے وہ
حیات نہیں ہے، موت کی ضد جو ہے وہ شہادت ہے کہ شہید ہو جائے تو آدمی زندہ رہتا ہے، شہید راہ خدا زندہ ہے، تو وہ زندگی کیا ہے؟ اس کی جو بالکل برعکس جو چیز ہے موت کی وہ شہادت ہے، شہادت اس کو کینسل کر دیتی ہے۔ تو یہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں اس وقت، ہمارے لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، ملا صدرہ کے اوپر لندن میں اس وقت ماشاءاللہ بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں ہر سال، مئی میں مقرر ہوتی ہے، بہت لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے، بحث ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بڑے عجیب عجیب چیزیں ہیں اس کے اندر، گاؤلز کے اوپر جو چڑیل کہتے ہیں اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ چڑیل کیا چیز ہوتی ہے جو ایک دم نظر آتی ہے، جو ہم سنتے رہے راستوں میں نظر آتی ہے اور الگ تو کہتے ہیں ڈیزرٹس میں نظر آتی ہے، اس کے اوپر پوری بحثیں ہیں کہ یہ کون سے کریچرز ہیں آخر۔ تو اس میں غیر لوگ تک اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں، اس میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں، یہی ایک موقع ہوتا ہے سال میں کہ جس میں ائمہ کے علوم کو پیش کیا جا سکے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین نبی اور آل نبی پہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ جہاں جہاں مومنین پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اور خاص طور پر تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی صاحب میرے تعجب ہو رہا ہے کہ قوم کی سمت میں جا رہی ہے، لیکن شاعری وائری کے اناؤنسمنٹ ہوتے تو نہیں، آج اصل میں کچھ ٹکرا گئی ہیں تفاقیں، تین چار جگہ پہ اسی لیے تو مغربی جماعت کے ساتھ رکھا تھا کہ نہ ٹکر جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آپ نے ماشاء اللہ کمپریہنسو اور استفادہ کریں جو آئے ہیں پیدیاب ہو ہی رہتے نا، وہ غربوں پہ پیاسی رہتا ہے۔ اور محمد والا بیت محمد صلی اللہ علیہ I'm seeing a couple of youngsters over there. If they would enter again, so I'll go in English also. Yeah, no, those boys who entered and again they left, 4 or 5 boys. So I'm talking about them. Salawat. Boys, you want to listen the lecture in English? I will start with that. Come on, come closer to me. Salawat. Jazakallah, mashallah. These boys who they enter right now after my request for their knowledge and well-being, loudly salawat. میرے سامنے کون بیٹھے گا اگر آپ وہاں بیٹھ جائیں گے؟ ادھر آئے تھوڑی سی مومنی طرح سے آگے آ جائیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بیٹے تھوڑا سا میں اردو میں سٹارٹ کروں گا، لیکن آپ سے میں نے پرومس کیا ہے سوئچ اوور ہوتا رہوں گا بوتھ لینگویجز۔ ونس مور صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات. عید مباہلہ، عید غدیر کے بعد عید غدیر میں ایک ذات کا بعد رسول تعارف کرایا گیا اور عید مباہلہ میں 5 ازواج کا 5 ذاتوں کا تعارف کرایا گیا. اور عید مباہلہ وہ موقع ہے ایک یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک. عید مباہلہ وہ پہلا موقع ہے کہ جہاں اصحاب خمسہ پنجتن پاک ایک مقام پر نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد اور اوکیزن ہے مگر عید مباہلہ سے اس کا آغاز ہے. بیٹا ڈو یو انڈرسٹینڈ اردو اور ناٹ؟ یو گائز از اٹ اوکے آئی کنٹینیو ان اردو اور آئی وڈ سوئچ ان انگلش ایز ویل ایز آئی پرومسڈ ود یو. ہاں ڈزنٹ میٹر. Okay, cool. So I'll continue. I'll use a lot of English words or maybe sentences to communicate it with as well. Salawat. عزیزان گرامی، عید مباہلہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کاش کہ یہاں لوگ ہوتے. اس لیے کہ میں قبلہ موسوی صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ میں ہاں تھوڑا سا نیچے کریں. ہاں بس یہ صحیح ہے. That's it. صلوات. کچھ ایک نئے آسپیکٹ سے اور ایک نئی ریسرچ کے ساتھ اور کچھ ایسے نقطوں کے ساتھ کہ جو نہ تفاسیر میں ہیں نہ تاریخ میں ہیں نہ ذاکرین نے وہ پڑھے ہیں. پچھلے 15 دن سے میں مسلسل ریسرچ کر رہا تھا اس موضوع پر، تو کچھ نئی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نجران کے نصرانیوں کا ذکر ہوتا ہے. نجران مکے سے ساؤتھ میں یعنی یمن کی طرف 7 منزلوں دور سب سے بڑا ان کا چرچ اور کلیسا تھا عیسائیوں کا، جو ان کا کعبہ کہلاتا تھا. اور وہ نجران کا جو چرچ تھا اس کو فائنینس کیا جاتا تھا براہ راست قیصر روم سے. رومن ایمپائر اس کو فائنانس کرتی تھی اور اس کا جو وقف تھا، اس کا جو ٹرسٹ تھا، یہ 2 لاکھ درہم پر سالانہ مشتمل تھا. ادھر ختمی مرتبت کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ عرب میں 3 سرمایہ دار تھے. یہودی تھے، کفار قریش تھے اور یہ عیسائی تھے جو رومن ایمپائرز کے ذریعے اپنی اکانومی کو قائم کیے ہوئے تھے. سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول نے اسلامی لشکروں نے اور اس کی مدد سے ایک جس کو ناد علی کے ساتھ بلایا گیا خیبر کو فتح کیا. پہلا جو فائنینشل سینٹر تھا کفر و الحاد کا، اینٹی اسلامک رجیم کا، 7 ہجری میں اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا. 8 ہجری میں فتح مکہ کفار قریش کی طاقت کو ختم کیا اور 9 ہجری میں مباہلہ تلوار اور تیر کے ذریعے نہیں، اپنی روحانی طاقت کے ذریعے ان تینوں مراکز کو جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے تھے یا جو عوام کا خون چوس رہے تھے سود کے ذریعے، ان سب کو کیپچر کیا. یہ ہے رسول اللہ کی حکمت اور حکمت الہیہ یا سیاست الہیہ. تو 7 ہجری 8 ہجری اور 9 ہجری اس لحاظ سے اہم ہیں. اور یہ نجران کے جو عیسائی ان کا
ڈیلیگیشن آیا, ڈیلیگیٹس وہ آئے, اس میں 12 یا 14 افراد ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے سید یعنی سردار سید تھا, عاقب تھا, اور ان کا آرک بشپ جس کا نام ابو حارثہ تھا وہ آیا. اور ہوا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اطراف عرب میں اور بادشاہوں کو اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو خطوط لکھے تھے تبلیغ اسلام کے, اور جب یہ خط نجران پہنچا تو ان کو خطرہ درپیش ہوا. ظاہر ہے کہ ان کی مان و منال, ان کی زندگی کا ایز اور پیس آج تک وہی چرچ کا عالم ہے جو نجران کے زمانے میں تھا. نہ عبادتیں ہیں وہاں, نہ محنتیں ہیں, نہ ریسرچ ہے, نہ اسٹڈیز ہے, صرف اور صرف ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں, اور اس کے ذریعے ان کی منکس کی اور پریسٹ کی اکانومی جاری و ساری رہتی ہے. آج تک یہی حال ہے. اور ان کو کور اور سپورٹ کرنے کے لیے حکومت اپنے قوانین کو بناتی ہے یا بدلتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ چلے, مدینے پہنچے. عزیزان گرامی, ایک عجیب و غریب بات آپ سے عرض کروں, اور وہ یہ ہے کہ یہ آئے مباہلہ میں نے پڑھی, حضرت قبلہ موسوی صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے, یہ 9 ہجری. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آئے مباہلہ میں اہل بیت کی صداقت اور روحانی طاقت ثابت ہوئی, اور جسٹ آئے مباہلہ کے بعد فوراً رب العالمین نے آیہ تطہیر کو نازل کیا ہے. اس بات پہ بات نہیں ہوتی کہ اہل بیت کے جو فضائل قرآن میں بیان کیے گئے ان کی تاریخ کیا ہے, ان کا کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو آل محمد کے بہت سے فضائل جو درجہ بہ درجہ قرآن میں نازل ہوئے ہیں ان کی عظمت ثابت ہو سکے گی. پہلے آئے مباہلہ اور پھر آیہ تطہیر, یعنی پہلے صداقت کا ثبوت دیکھو اور پھر طہارت کا اعلان دیکھو. درود پڑھے محمد و آل محمد. آج ہم نے یہاں بھی ہمیشہ کی طرح سے نیاز کا انتظام کیا ہے. کیا کوئی بڑا کھانا ہو رہا ہے کہیں اور؟ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بیٹا, are you being communicated with me in Urdu? ہاں, you guys also? Okay بیٹا, صلوات. یہ ہے انوائرمنٹ نجران کا. آیت کا میں ترجمہ کر دوں اور اسی مقام سے شروع کروں گا, اور ایک اور آیت ذکر کرنے والے اور فضائل اہل بیت بیان کرنے والے اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک اور آیت ہے جسٹ آفٹر دیٹ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آئے مباہلہ نازل ہوئی مباہلے کے دن یا اس اوکیزن پر. نہیں, یہ بھی ایک اہم بات ہے, نوٹ کریں اور اس کو یاد رکھیں کہ جتنی دیر نصرانی آئے مدینے میں رہے اور گئے 80 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں. صرف آئے مباہلہ نہیں ہے. یہ کتنی اچھی معلومات ہیں, کاش کہ وہاں تک لوگ ہوتے اور ان سب سے فیضیاب ہوتے. جی, یہ ساری نکتے آپ کہیں گے فرسٹ ٹائم ہی سنے. کل اوٹاوا میں بھی بزرگ کہہ رہے تھے یہی بات. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے خود اپنے نقطوں کو ریپیٹ کرنے میں مزہ نہیں آتا, اس لیے میں نئی فکر کے ساتھ ہمیشہ اپنی خطابت کو جاری رکھتا ہوں. صرف ایک آیت مباہلہ نہیں, 80 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں. آل عمران کی بیشتر آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں, وہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں کہ جب نجران کے نصرانی مدینے میں موجود تھے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایک آیت یہ بھی ہے اسی سلسلے کی کہ اے اہل کتاب, اس کامن ٹروتھ پر آ جاؤ, اس مشترک بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو, اور اللہ کا کوئی فرزند قرار نہ دو. یہ کرسچینٹی میں بھی کامن تھا, یعنی اللہ کی وحدانیت
اور اس کا لم یلد ہونا، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو مباہلہ ہے، یہ بھی اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو مباہلہ ہے یہ صرف اس وقت نصرانیوں کا رد نہیں ہے یا اہل بیت کے مناقب کا اعلان نہیں ہے، بلکہ مباہلہ در حقیقت اللہ کے لم یلد ہونے کی حفاظت ہے۔ مباہلہ حقیقت میں اللہ کے لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا اعلان ہے، یہ ہے مباہلہ۔ اور اس طرح سے فمن حاجک فیہ سے مراد اس میں ضمیر ہے عیسیٰ کے بارے میں، رسول ابھی تک جو حجت کر رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے 78 یا 79 آیات نازل ہو چکی ہیں، اس لیے قرآن کا یہ ٹون ہے آئے مباہلہ میں، فمن حاجک فیہ، ابھی تک جو حجت اور تکرار کر رہے ہیں تجھ سے اس کے بارے میں، اس لیے کہ ایک اور آیت ہے اسی سلسلے کی کہ جس نے حجت کو کامل کر دیا تھا، اور یہی قرآن کی وہ حجت ہے کہ جو حجت بالغہ کہلاتی ہے، اور وہ کیا تھی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اے رسول ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کی سی ہے۔ تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ باپ نہیں رکھتا، مگر آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو تم آدم کو کیوں نہیں خدا کا بیٹا کہتے؟ یہ قرآن کی وہ حجت تھی، اسی حجت کا حوالہ دیا ہے مباہلہ میں، فمن حاجک، ابھی تک وہ تکرار کر رہے ہیں جبکہ قرآن فیصلہ کر چکا تھا کہ اللہ نے اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تم کیوں نہیں آدم کو خدا کا بیٹا کہتے؟ وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ماں بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ قرآن کی وہ حجت تھی کہ جنہوں نے ان کی عقل کو ساکت کر دیا تھا مگر ابھی تک تکرار پر اڑے ہوئے تھے، دل میں شک باقی تھا، تو قرآن عقل کی شفا ہے اور آل محمد دلوں کا علاج ہے۔ اور اب ارشاد فرمایا کہ آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اس کو خاک سے پیدا کیا۔ تین اور مقام ہے، تراب خشک، تین جب پانی مل جائے، اور تراب میں پانی کو ملا کر تین بنانا اس لیے ضروری تھا کہ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے۔ یہ ہے وجہ کہ تراب کو اس نے پھر تین میں تبدیل کر دیا۔ تو آدم کا لیے کیا کہا؟ میں زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا، اسی موضوع پر مسلسل کنٹینیو رہنا چاہتا ہوں۔ خلقہ من تراب، آدم کو تراب سے خلق کیا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ پہلے تراب کا وجود تھا، پھر آدم کا وجود آیا۔ تو آدم کا تعارف کیا ہے قرآن میں؟ من تراب، اور من تراب کے معنی کیا کہ تراب پہلے موجود تھی اور پھر آدم کا وجود آیا۔ تو یہ فرق ہے آدم میں اور علی میں، ایک آدم من تراب ہے، علی بو تراب ہیں۔ اب مجھے بو تراب کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، من تراب جو تراب کے بعد آیا، بو تراب جو تراب کے وجود سے پہلے تھا۔ اور تراب سے پہلے اگر کوئی شے ہے تو وہ نور ہے۔ تو آدم تراب سے خلق ہوئے اور بو تراب نور سے خلق ہوا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس نے اس سے کن کہا، ہو جا، حیات پا، اور وہ صاحب حیات بن گیا۔ اور اب یہ ہے کہ فقل، اے رسول اب تو ان سے کہہ دے، تعالو ابنانا و ابناکم، تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لے کر آئیں، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، و انفسنا و انفسکم،
ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لائیں. کل میں اوٹوا میں تھا، لائبریری میں تھا، اسی کمرے میں جاتا ہوں رہتا ہوں. اس آیت کے انگلش ترجمے دیکھ رہا تھا، انگلش ٹرانسلیشنز، اور وہ سارے نان شیعہ ٹرانسلیشنز تھے، پکتال کا، عبداللہ یوسف علی کا، اور ایک اور ٹرانسلیٹر کا. اب آپ دیکھیے انفسنا کا جو ترجمہ ہو رہا ہے. ایک ترجمہ یہ ہوا کہ کال یور امہ اور نیشن اینڈ دے کال دیئر امہ اور نیشن. پھر اس کے بعد ایک ٹرانسلیٹر اور قریب آیا، کال یور پیپل اینڈ دے ول کال دیئر پیپل. دین عبداللہ یوسف علی اور بہت قریب آئے، کہا کہ کال وی کال our nearest people, they call their nearest people. ابھی تک انفسنا کا حق ادا نہیں ہوا. مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ترجمہ کیا پہلے امت کے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ، پیپل کے ساتھ، پھر قریب ترین پیپل کے ساتھ. تو انفسنا کی حقیقت تو بعد میں ثابت ہوئی مباہلہ کے دن. اس کے معنی یہ کہ علی رسول کی امت بھی ہیں، رسول کے لوگوں میں بھی ہیں، اور رسول کے قریب ترین افراد میں بھی ہیں. باخدا صرف آئے مباہلہ پہ بات کروں تو فجر کی اذان ہونے لگے گی. اتنے اسرار ہیں اور اتنے علوم ہیں صرف اس آیت کے اندر. انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم ابتہال کریں. انگلش میں ابتہال کے معنی ہے ارنیسٹ پریئرز، بہت دل سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، ارنیسٹ پریئر. ثم نبتہل. مگر ائمہ کے دعاؤں کے علوم اور آداب میں دعاؤں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک دعاؤں کی قسم رغبت کہلاتی ہے. وہ چیز جو اچھی ہے، کسی نعمت کو طلب کر رہے ہیں، وہ دعا رغبت کہلاتی ہے. کسی خطرے اور پریشانی، تھریٹ سے بچنا چاہتے ہیں، یا اپنے گناہوں پر آپ کو احساس ہے، وہ رہبت کہلاتا ہے. ایک دعا کی قسم ہے کہ جو تضرع کہلاتی ہے، اور اس کی ہر دعا کی ایک باڈی لینگویج بھی ہے. اپنے بری چیزوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، بری عادات سے بچنا چاہیں تو اپنی دونوں پامز کو اپنے سامنے اس طرح سے، جیسے آدمی کسی چیز کو کیپ اوے رکھنا چاہتا ہے. یہ اس وقت یہ باڈی لینگویج دعا کی استعمال ہوتی ہے کہ جب شیطان سے یا نیگیٹو چیزوں سے انسان بچنا چاہتا ہے. تضرع یہ ہے کہ انسان گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے. ایک گناہوں کے کنفیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو نیچے رکھے اور اس کو اوپر رکھے. یہ ایک بندگی اور عاجزی کا تصور ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. اس میں ابتہال کیا ہے کہ جس میں اگر دوسرا مقابلے میں آئے وہ مباہلہ کہلاتا ہے. ابتہال دونوں ہاتھوں کو سر سے بلند کر کے جو دو پارٹیاں ہیں ان میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کے لیے اللہ کی قرض قرار دیں، یہ ابتہال کہلاتا ہے. اور اگر مقابلے میں کوئی ہے تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے. یہ ہے مباہلے کے معنی، مباہلے کے میننگ. ثم نبتہل، اور پھر ہم ارنیسٹ، بہت دل سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھا کر. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. And then we invoke the curse of Allah subhanahu wa ta'ala upon the liars. اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں. عزیزان گرامی، اس وافی ہدایہ آیت میں حضرت عجیب و غریب اسرار ہیں، نہ تفسیروں میں نہ کتابوں میں ہیں. یہ صرف الہام ربانی ہے. اور آپ خود بتائیں گے کہ آپ نے یہ نکتے پہلے کبھی سنے تھے. اس آیت میں عجیب و غریب بات یہ دیکھیے کہ کہا کہ تعالو ندعو ابناءنا، یہ پہلے ہے، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. وَأَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹے، مقابلے کے یہ بعد میں آیا. نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں پہلے. وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ.
وَأَنفُسَنَا, ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ. یہ نہیں ہے ترتیب کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاؤ. نہیں, پہلے ترتیب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اس میں راز کیا ہے؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آل محمد نے اور شیر خدا نے, کرار نے, جو میدان جنگ کے اصول ہم کو سکھائے, اور خود نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھی لکھا کہ بیٹا جب تم میدان جنگ میں ہو تو پہلے وار نہ کرنا, دوسرے کو وار کرنے کا موقع دینا. اب اس کے وار کرنے کے بعد جب تم حملہ کرو گے تو یہ دفاع ہوگا, ڈیفینس ہوگا. اب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. سلوات. کہا دوسرے کی پہل کرنے کے بعد اگر تم حملہ کرو گے تو اب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی, اس لیے کہ اب تم ڈیفینسو, اپنا ڈیفینس اختیار کر رہے ہو. عجیب و غریب شان کا خط ہے امیر المومنین کا, جو خط نہیں بلکہ خطبہ ہے, جو جمل کی لڑائی سے پہلے اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے محمد حنفیہ کو جب علم دیا تھا اس وقت کہا تھا. عجیب و غریب شان بیان ہے علی کا, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا کوفے کا منبر ہو. ارشاد فرمایا آئر اللہ جمجمتک, اے بیٹا جب تو سبیل الہی میں کود پڑے تو اپنے کاسے سر کو, اپنے اسکل کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دے. اپنے کاسے سر کو جمجمتک آئر اللہ. اچھا یہاں لفظ آئر اللہ ہے. آئر اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی کو استعارتاً وقتاً دینا. جیسے کہ آپ لائبریری سے کتابیں لاتے ہیں, اون نہیں کرتے, لے کر آتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. امیر المومنین نے لفظ آئر استعمال کیا ہے. اللہ کو وقتی طور پر دے دو, وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا. آئر اللہ جمجمتک, فر بیٹا اپنے کاسے سر کو اللہ کی راہ میں آریتن دے دے. ون اذا علی نعجزتک, اپنے دانتوں کو دانتوں پر جما لے. عزیزان گرامی آپ کر دیکھیں, آپ کیا سر اور مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے اعصاب ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے. یہ شجاع عرب نہیں بلکہ ہیومن سائیکولوجی کا اسکالر بول رہا ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کون کا ان کا بنیان مرصوص, اور اس طرح سے جم جا رن کے میدان میں, جنگ کے میدان میں, کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. ابھی سائنس کی بات ہو رہی تھی, ایک عجیب و غریب جو امیر المومنین کا جملہ ہے, اس کو سائنٹیفکلی میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے پارٹیکل ہیں کہ جو ہر شے سے پار ہو جاتے ہیں. ظاہر کہ ایکس ریز ہیں, ریڈیو ویوز ہیں, دیواروں سے گزرتی ہیں, آپ کا سیل فون بچتا ہے. لیکن بہت سارے اگر میٹل میں ہیں آپ, ایسے انوائرمنٹ میں, وہاں تک سگنلز نہیں آتے, رک جاتے ہیں. مگر ایک پارٹیکل ایسا ہے جو ہر بیریئر کو توڑ دیتا ہے, اور وہ ہے گاما پارٹیکل, گاما ریز. اتنے چھوٹا پارٹیکل ہے کہ یہ ہر میٹل سے گزر جاتا ہے, لوہے کی دیواروں سے گزر جاتا ہے, ہر مقام پر گزر جاتا ہے. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ آؤٹر یونیورس سے گاما پارٹیکل کا بمبارڈمنٹ وہ ریسیو کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کم از کم ایک ستارہ, ایک اسٹار جس کے گرد پلینٹس ہوں گے ہماری زمین کی طرح, ایک اسٹار کم از کم ایک دن ضرور مر رہا ہے. اس لیے گاما ریز ہم تک پہنچ رہی ہیں. گاما ریز کا آنا ایک ستارے کی موت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, حمد رسول اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, اور جب پھر آپ دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اب عالمین وہ نہیں رہا جو پہلی رکعت میں تھا. اللہ نے 2 رکعت کے درمیان ہزاروں عالمین کو پیدا بھی کیا ہے, ان کو مار بھی دیا ہے. یہ ہے عالمین 2 رکعتوں کے درمیان.
عالمین بہت سارے اللہ نے کریٹ بھی کر دیے ہیں اور بہت سارے فنا بھی کر دیے ہیں. تو کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جب 2 مرتبہ الحمد کو پڑھتے ہیں تو عالمین کی اس معرفت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان جنگ کے جو آداب ہیں اس میں حکم یہ دیا کہ پہلے وہ وار کرے اور پھر تم دفاع میں وار کرو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. مگر مباہلے میں پہلے چیلنج کیا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو فرق کیا تھا؟ میدان جہاد میں دشمن جا رہا تھا, اس کا حملہ آپ نے روک کر دفاع کر حملہ کیا, اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. مگر مباہلے میں حق کا اعلان تھا, حق کا دفاع تھا, اس لیے خود آگے بڑھ کر پہل کر دو. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جنگ کے میدان میں اور مباہلے کے میدان میں یہ فرق ہے. جنگ کے میدان میں آل محمد پہلے حملہ نہیں کرتے, دوسرے کو موقع دیتے ہیں, مگر مباہلے میں آل محمد نے خود پہل کی ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور بات کہاں سے شروع ہوئی حق کی دفاع کی اعلان کی؟ اب انا ہم اپنے فرزندوں کو لائیں. یہ طفلی اور فرزندگی کی ضرورت کیا تھی کہ ہم اپنے فرزندوں کو لائیں؟ اس لیے کہ صرف فرزند نہیں تھے, قیامت تک نسل امامت بھی تھی اور آل محمد کی ذریت بھی تھی. کل میں پڑھ رہا تھا وہاں تو میرے ایک دوست ہیں اور بڑا ذیل انسان اور تفکر کرتے ہیں, اور آپ سب حضرات کو بھی ہر بات پہ غور کرنا چاہیے. یہ نقطہ ابھی میں پڑھوں گا, میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے کہ جو آیت کی ترتیب تھی, ابنانا بیٹے, نسانا عورتیں, انفسنا نفس, اسی ترتیب سے اللہ کے رسول نکلے ہیں. جو آیت میں قرآن میں ترتیب رکھی اللہ کے رسول نے وہی رکھی. اور اس کا بیان یہ ہے, باقی باتیں میں بعد میں کروں گا, کہ تمام تاریخیں کہتی ہیں, تمام حدیث اور روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی گود میں تھے اور امام حسن مجتبیٰ کی انگلی تھامے ہوئے تھے. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جب پورے منظر کو میں بیان کروں گا, لیکن ایک بات اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں. میرے وہ دوست میلاد کے بعد پوچھ رہے تھے کہ مولانا امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہو گئے تھے, 9 ہجری میں مباہلہ ہوا, تو تقریباً 5 سال کے تھے, 4 اور 5 سال کے بیچ میں. اور اس عمر کا بچہ چل سکتا ہے, ٹوڈلری ہو لیکن چل سکتا ہے. حضرت نکتہ سنیے گا, اور عجیب و غریب سوال, اللہ ان کو سوچا کریں آپ حضرات ایک ایک بات کے اوپر, کہ امام علی مقام چل سکتے تھے, 6 مہینے کا فرق ہے دونوں شہزادوں کے اندر, مگر کیوں اللہ کے رسول امام حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے, اور کیوں اللہ کے رسول امام حسن کی انگلی تھامے تھے؟ عزیزان گرامی, یہ وہی بات تھی کہ صفین کی اور جمل کی اور نہروان کی لڑائیوں میں علی کہتے تھے کہ ان دونوں میرے بچوں کو بچائے رکھو, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کو کوئی گزن پہنچی تو نسل رسول کا خاتمہ نہ ہو جائے. تو علی کو بھی حسن و حسین کی حفاظت کی فکر رہتی تھی کہ نسل رسول کو جاری رہنا ہے, مگر رسول اللہ خود امام علی مقام کو گود میں لیے ہوئے تھے, حسن مجتبیٰ کو لے کر انگلی پکڑ کر چل رہے تھے. چاہتے تو ان کو بھی زمین پر اتار سکتے تھے, حسین ابن علی چل سکتے تھے, مگر اللہ کے رسول نے گود میں رکھا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ گود میں صرف اس لیے رکھا کہ اللہ کے رسول حفاظت کر رہے تھے کہ نسل حسین میں جو 9 معصوم امام ہیں ان کی دعا بھی مباہلے میں شامل ہو جائے. وہ 9 امام جو ذریت رسول سے آنے تھے,
وہ بھی مباہلے میں حسین کے حوالے سے شریک ہو کر وہ حق پالیں کہ جو جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حق ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ صرف یہ 5 نہیں، تاریخ میں جہاں جہاں امامت کا سلسلہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابل آئے گا قابل لعنت قرار پائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے عرض کی عزیزان گرامی کہ میں فجر کی اذان تک صرف مباہلے پر اور نئے نئے نقطوں کے ساتھ بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، کاش کے لوگ ہوتے، اور آپ تو خیر محرم آ رہے ہیں، ورنہ میں کچھ کہتا اناؤنسمنٹ کے سلسلے میں بھی، لوگوں کے بلانے کے سلسلے میں بھی، لیکن آپ یہ بات کہہ رہے تھے تھوڑی سی ڈیفینسو، لیکن میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں شعر و شاعری بڑھ رہی ہے، علم اس کی رسپیکٹ اور عزت یا اس کی اہمیت کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجلسوں کا آغاز مرثیوں سے ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی علم ہے۔ علم اگر نہیں، چاہے وہ رونا ہو، چاہے وہ مرثیے ہوں، چاہے وہ شاعری ہو، بیکار ہے۔ ہمیں ہر آن اپنی معرفت اور اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں، آل محمد کے مصائب بیان کیے جائیں، ہر حال میں علم مقدم رہنا چاہیے، ہر حال میں علم کو مقدم اور تقدم دینا چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ حق و باطل کا مارکا ہے۔ صرف یہ رسول کی صداقت کا معاملہ نہیں، ابھی میں نے عرض کیا رسول کی صداقت کا معاملہ نہیں۔ عیسائی کیا کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے سورہ توحید میں کیا کہا؟ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو مباہلہ صرف رسول کی صداقت کا معاملہ نہیں تھا، لم یلد کی حرمت کی حفاظت تھی، لم یلد کی حرمت کی حفاظت تھی۔ اور اس میں اب پہلا مقام یہ آیا، اب نا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ تو آپ نے جان لیا مباہلے کی آیت سے کوئی قرآن سے نکال نہیں سکتا اس آیت کو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی، پیغمبر کی نہیں، اللہ کی توحید اور اس کی صفات کو ثابت کرنے میں جہاں رسول اللہ کی نبوت چاہیے، جہاں علی کی امامت چاہیے، جہاں زہرا کی عصمت چاہیے، وہاں بچوں کی معصومیت کی بھی ضرورت ہے، وہاں بچوں کی معصومیت کی ضرورت ہے۔ اب نقطہ سنیے گا، جب ابنائیت، طفلی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اب علی کے اسلام کو بچپنے کا اسلام کہہ کر چھوٹا نہ کرو۔ اب علی کے اسلام کو طفلی کا اسلام قرار دے کے اس کو بی لٹل نہ کرو۔ مباہلے نے ثابت کر دیا کہ جتنی رسول کی وحی کی ضرورت ہے اتنی ہی حسن حسین کی طفلی کی بھی ضرورت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور کن کو لے کر چلے؟ جیسا کہ میں نے بیان ہی کیا، تاریخیں بیان کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ حسین ابن علی گود میں ہیں اور حسن مجتبیٰ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور عجیب و غریب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ یہ 9 ہجری ہے مباہلہ، اور 9 ہجری ہی ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ کے رسول کے بیٹے پیدا ہو چکے ہیں۔ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم پیدا ہو چکے تھے، اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ رسول کے براہ راست بیٹے کا وجود ہے۔ 1 سال 3 مہینے حضرت ابراہیم زندہ رہے ہیں، مگر عجیب و غریب بات دیکھیے کہ ابنانا کے باوجود، رسول کے فرزند کے باوجود اپنے بیٹے کو نظر انداز کیا، صرف حسن و حسین کو لے کر گئے، صرف یہ بتانے کے لیے اب جو حسن و حسین سے نسل چلے گی قیامت تک آل محمد کہلائے گی۔
اور اس مقام پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ابھی ریسنٹلی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کچھ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیا تھا، آپ سے بھی، قبلہ موسوی صاحب سے بھی اس کتاب کی کچھ حقیقتوں پر میں نے گفتگو کی تھی. ایک یہ سفر نامہ ہے پاکستان کے ایک ادیب کا، اور وہ مدینے گئے ہیں. اس کتاب کا نام ہے غار ہرا میں ایک رات. انہوں نے لکھا کہ ان کا بیٹا وہاں سفارت خانے میں تھا اور یہ گئے، اور ان کو مدینے میں ایک بوڑھے آدمی نے کہا، تقریباً 90 سال ان کی عمر ہے، کہ میں آپ کو مدینے کے مقدس مقامات آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں کہ جن کو انہوں نے منہدم کر دیا ہے. تو مصنف کا بیان ہے کہ وہ مجھے لے کے ایک مقام پر پہنچے. وہ مقام انہوں نے بتایا کہ میں تم کو لے کر جا رہا ہوں بی بی ماریہ قبطیہ کا مکان، اور جہاں حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے تھے. کہا کہ لے کے ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں ملبہ تھا، پائلز آف برکس اینڈ تھنگس. تو میں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں مستنصر حسین تاڑا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر کچھ ایرانی زائرین ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں. تو کہا میں بھی ٹیلے پر چڑھ گیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو وہ ایرانی زائر جو بھی ان کا قافلے کے وہ ہوں گے لیڈر، وہ کچھ فارسی میں پڑھ رہے تھے، یہ رو رہے تھے جو ان کے ساتھ میں تھے. اس سے پہلے ایک جملہ لکھا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ جب میں نے ٹیلے پہ زائرین کو دیکھا، یہ ایک جملہ لکھتے ہیں بڑا عجیب و غریب. یہ ہے کنفیشن، حقیقت کا اعتراف. کہتے ہیں کہ پچھلے سفر حج کے دوران میرا تجربہ ہو چکا تھا کہ اگر کسی نامعلوم نامانوس مقام پر ایرانی جمع ہیں تو یقیناً، یہ جملہ آپ سنیے گا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہے یا گہری عقیدت ہے. کہا اگر نامانوس اور نامعلوم مقام پر، مقدس مقامات پر اگر جمع ہیں تو اس کے پیچھے یا تو تاریخ ہے یا گہری عقیدت ہے. یہ لکھ کر پھر انہوں نے کہا کہ میں وہاں ٹیلے پہ چڑھ گیا اپنی بیوی کے ساتھ. وہ دیکھتے رہے مجھے بھی کنکھیوں سے، پھر کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کے وہ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے ٹوٹی پھوٹی فارسی جو میں نے بچپنے میں پڑھی تھی اسکولوں میں، کہا وہ جوڑ جمع کر کے میں نے پوچھا کہ یہ کیا مقام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے جو آپ لوگ یہاں ہیں. تو کہا کہ ایرانی ان کے جو ٹیم لیڈر تھے انگلی سے اشارہ کیا. کہا اس ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں. کہا ٹیلے کے پیچھے اشارہ کیا اس ایرانی گروپ لیڈر نے اور کہا مادر امام رضا. اس مقام پر امام رضا علیہ السلام کی والدہ دفن ہے، مادر امام رضا. کوئی بتا سکے گا امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا بچوں؟ یہ ہماری معرفت کا عالم ہے جی. بی بی نجمہ خاتون. آج آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ سب حضرات کو، اور آپ لوگ لکی ہیں جو آج کی اس میلاد میں آئے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ رسول اللہ کی والدہ سے لے کر امام زمانہ کی والدہ تک تمام ماؤں کے نام یاد کر لیں اور اپنی دعا میں واسطے دیں، رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے. آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہے رب العالمین. تو کوشش کیجئے تاریخ کی کتابیں جا کر، میں ابھی بتا سکتا ہوں سب نام لیکن ظاہر آپ کو یاد نہیں رہیں گے. بی بی نجمہ خاتون، امام رضا علیہ السلام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون. تو اس نے اشارہ کیا، کہا کہ قبرستان میں مادر امام رضا ان کی قبر ہے. کہا میں نے پلٹ کر پھر اسی ایرانی لیڈر سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور کیا اس مقام پر اہمیت ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ کی زوجہ بی بی ماریہ قبطیہ رہتی تھی اور ان کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. کہا یہ سن کر انہوں نے فارسی میں اپنے ساتھیوں کو بتایا تو کہا پھر لوگوں نے ماتم اور گریہ و بکا شروع کیا اور دیر تک روتے رہے. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے بتایا کہ ابھی ایک اور مقام پر میں آؤں گا مباہلے ہی کے سلسلے میں. تو اب نہ آنا اپنے فرزندوں کو لے کر چلے، اس طرح سے لے کر چلے. ابراہیم پیدا ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان کو نظر انداز کیا. آپ نے مباہلے کی، اب نہ آنا کی اہمیت کو جانا. اور نساء آنا، ہماری عورتیں، ہماری عورتوں میں بیویاں بھی ہیں
پورے مدینہ یا امت کی عورتیں بھی ہیں، سب ہیں مسلمان عورتیں نساءنا میں. تمام عورتوں کو چھوڑیں، رسول اللہ کی زوجات. سورہ احزاب کی آیت ہے غدیر کی، اس میں بھی میں نے پڑھی تھی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رسول صاحبان ایمان کے نفسوں کا مالک ہے اور اس کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. اور یہاں ایک بات کو سمجھ لیں کہ مائیں امہات المومنین صرف اس لحاظ سے قرآن نے کہا کہ کوئی بعد رسول ان سے شادی نہ کر سکے. صرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے امہات المومنین کا. اور خود ایک امت المومنین کہا کرتی تھیں، عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ تم مت کہو ہم کو امہات المومنین، اس لیے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے. یعنی اس کا کوئی روحانی یا کوئی بلند اخلاقی مقام نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کے بعد ان کی وڈو سے شادی نہ کر کے رسول کی حرمت کو بچانے کا اعلان ہے. یہ ہے امہات المومنین کی حقیقت، رسول کی حرمت کو بچانا. عزیزان گرامی، تو بظاہر قرآن نے کیا مقام عطا کیا؟ امت کی مائیں نساءنا. اگر اسلام میں سب سے بڑا مقام امہات المومنین کا ہوتا تو اللہ کے رسول ان کو لے کر جاتے، مگر ان سب کو نظر انداز کر کے. ایک بات عرض کروں، جملہ کہنے سے پہلے میں رک گیا، کہ نہ تو مدینے کے کسی اور بچے نے کہا، شکوہ کیا کہ ابنانا کا صیغہ تھا، یا رسول اللہ ہمیں کیوں نہیں لے گئے. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امہات المومنین نے کہا ہو، شکوہ کیا ہو کہ ہم تو امت کی مائیں تھے، اتنے مقدس تھے، ہم کو کیوں نہیں لے کر گئے. انفسنا، جیسے میں نے 3 ترجمے کیے کہ امت بھی ہے، پیپل بھی ہے، نیئرسٹ پیپل بھی. انفسنا کے مقام پر کسی نے نہیں کہا، صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں نہیں لے کر گئے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹے پہ لعنت کا معاملہ تھا، بڑی بڑی داڑیاں والے تھے، بڑے بڑے منگس آئے ہوئے تھے، دلوں میں رسالت پر شک تھا، تو ان کو یہ بھی شک تھا کہ کہیں ان کی بد دعا نہ لگ جائے. جو لوگ نہیں آئے ان کو بتائیے گا کہ انہوں نے کیا مس کیا. آپ سب لوگ جا کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کسی کا شکوہ نہیں ملتا تاریخ کے اندر، اس لیے کہ ان کی روحانیت کا بھی ڈر تھا. جو وہ پادری تھے، وہ جو منگس تھے، جو بیٹھے رہتے تھے گوشوں میں، جو اللہ کی مالا چاپتے تھے، کہ یہ بھی بڑے روحانی افراد ہیں. عزیزان گرامی، اگر روحانیت کی بنیاد، بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر اسپریچولیٹی روحانیت کی بنیاد ٹروتھ نہ ہو تو اس روحانیت کا اسی طرح سے تار و پود بکھر جاتا ہے جس طرح سے کہ مباہلے کے میدان میں نجران کے راہبوں کا بکھر گیا. اگر روحانیت کی بنیاد صداقت نہ ہو. ایک جملہ ہے، یہ مباہلے کے بعد ہوا جو کچھ نتیجہ نکلا، لیکن اس مقام پر آ گیا ہے. میں نے پہلا جملہ کہہ دیا ہے تو اسی سے میں کوریلیٹ کروں کہ اب انہوں نے جب شکست پائی، ریٹریٹ ہوئے، مباہلے سے پیچھے ہٹے، تو اب انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا. اور وہ جزیہ کیا تھا؟ کہ ہر سال 60 اونٹ دیں گے، ہر سال 60 آرمر زرہ دیں گے، ہر سال 60 یمنی تلواریں دیں گے، اور 2000 درہم دیں گے ہر سال. سب سے اچھی تلوار یمن کی تھی، یمنی تلوار، حملہ کرنے کے لیے تلوار، ڈیفینس کے لیے آرمر، یمنی آرمر. یہ جو تلوار ہے اس وقت کی، یہ جو آرمر ہے اس وقت کی ویپنری ہے، یہ اس وقت کی ایٹامک پاور ہے. ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بہت بڑا درس بھی ہے ہمارے لیے. عزیزان گرامی، وہ ملک، وہ خطہ کہ جو تلواریں بناتا تھا اس زمانے میں بہترین،
جو زرا بناتا تھا اس زمانے میں بہترین، مگر یہ آل محمد کی روحانیت تھی کہ جس کے سامنے ان کی ویپنری بھی شکست کھا گئی. تو اگر آج بھی مسلمان، ان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آج کے ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روحانیت میں اس مقام پر پہنچ جائیں جو ایک مومن کی روحانیت ہے، آج کی ویپنری کو بھی شکست دے سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ تلواریں رکھتے تھے، وہ زرہ بختر رکھتے تھے، مگر شکست کھا گئے اس لیے کہ آل محمد کی وہ روحانیت کہ جس کی بنیاد ٹروتھ اور صداقت تھی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے شکست کھائی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ترتیب سے چلے جو ترتیب قرآن کی تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ قرآن کی آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول نے یہ فارمیشن اختیار کی. ورنہ بہت مقامات پر اہل سنت کی تفسیروں میں ملتا ہے کہ علی نے جو کچھ کہا، علی نے جو کچھ کیا، اللہ نے قرآن کی آیت کو اس طرح سے نازل کر دیا. تو یہ فرق ہے اصحاب میں اور آل میں کہ اصحاب رسول احکامات الہی کے نازل ہونے کا انتظار کرتے تھے آیات کا تاکہ عمل کر کے دکھائیں، مگر آل محمد جو عمل کرتے تھے اللہ اس کو قرآن بنا دیتا تھا. یہ ہے آل محمد کا عمل. اور اس پوائنٹ آف ویو سے آل محمد افضل ہو جاتے ہیں قرآن سے، اس لیے کہ ان کے عمل کے بعد آیت نازل ہوئی، ان کے عمل کے بعد آیات ربانی کا نزول ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ لشکر جمع ہے، ڈرو. بے اختیار امیر المومنین کی زبان سے نکلا، لشکر ہوں وادیوں میں چھپے ہوئے اور پہاڑوں میں، ہمیں فکر نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ علی کی زبان سے نازل ہوا اور اللہ نے قرآن کی آیت میں اسی طرح سے نازل فرمایا. اور بہت سے مقامات ہیں. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن کی ترتیب تھی اسی ترتیب سے اللہ کے رسول نکلے. حسین کو گود میں لیا، حسن کی انگلی تھامی. اس کے معنی کیا کہ آگے آگے امامت جا رہی تھی رسالت کی سینہ سپر بن کر. آگے آگے امامت جا رہی تھی رسالت کی سینہ سپر بن کر. اور پھر رسول کے پیچھے زہرا تھی مقام عصمت پر، ان کے پیچھے علی تھے مقام ولایت پر. اس طرح سے امامت و رسالت و عصمت و ولایت کا قافلہ مباہلے کے میدان میں رواں دواں ہوا. مباہلے کے میدان میں رواں دواں ہوا اور رسول چل رہے تھے، رسول کے نقش قدم بن رہے تھے، فوٹ پرنٹس بن رہے تھے، رسالت کے بن رہے تھے. رسول کے نہیں، صرف رسالت کے فوٹ پرنٹس بن رہے تھے. رسول کے نقش قدم بنتے چلے، پیچھے سے زہرا آئیں اور رسالت کے نقش قدم پر اپنے قدموں کو رکھا. رسالت کے نقش قدم پر اپنے قدموں کو رکھا. اب اگر زہرا کے فوٹ پرنٹس باقی رہ جاتے، زہرا کی عصمت آشکار ہو جاتی، تو پیچھے سے ولایت کے قدموں نے زہرا کے نقش قدم پر حجاب ڈال دیا. تو زہرا کی عصمت وہ ہے جو نبوت و ہدایت کے حجابوں میں ہے. نبوت و ولایت کے حجابوں میں ہے. گفتگو بہت میں کر سکتا ہوں اور کرنی چاہیے، لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ یہاں پر پہنچ کے رک جاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت قرار دیں. ایک آیت نہیں، کتنی نازل ہوئی ہیں؟ میں نے عرض کیا 80 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں مباہلے کے میدان میں. ان دنوں میں 80 آیتیں. اور لاسٹ آیت مباہلے کی بات کی ہے. اس کو بہت غور سے سنیے گا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس کے بعد کی آیت یہ ہے ان ھذا لہو القصص الحق. ترجمہ کروں گا اور پھر اس پہ گفتگو کروں گا. یہ جو ہے یعنی مباہلے کی طرف اشارہ کیا، ہادہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو اوکیزن تھا،
جو ایپک اور جنکچر تھا ہسٹری کا، ان ہاذا لاہول قصص الحق، یہ حق کا قصہ نہیں ایک واقعہ، یہ حق کا قصہ نہیں، حق کے قصے ہیں۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا ان ہاذا لاہو قصۃ الحق، یہ حق کا قصہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان ہاذا لاہو قصص الحق، یہ حق کے قصے ہیں۔ ایک واقعے کو، قصے کو قرآن نے قصص کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں یہ 5 تھے۔ اب ان 5 کا جب بھی ذکر ہوگا وہ ایک قصہ نہیں رہے گا، قیامت تک ذکر کرتے رہو، حق کے قصے قرار پائیں گے۔ یہ حق کے قصے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ حق کا قصہ نہیں ہے، یہ حق کے قصے ہیں۔ میری عادت ہے کہ اپروپریٹ شعر پڑھتا ہوں، ابھی تک کوئی شعر نہیں پڑھا میں نے، اب پڑھتا ہوں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، امام حسن پہ ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک بند ہے، اس کا 5واں مصرع ہے کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے علم کے حوالے سے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ نہیں، ایک شعر پڑھوں گا ضرور امام حسین علیہ السلام پر۔ اب محرم بھی قریب آ رہے ہیں تو ایک بند کا ایک بیت امام علی مقام کے لیے۔ آپ نے دیکھا اس ترتیب میں، جیسا کہ میں نے بار بار ذکر کیا کہ حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، حسن کی انگلی تھامے ہیں، زہرا پیچھے ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں۔ اس ترتیب میں امام حسن کی انگلی تھامے تو رسول کے برابر چل رہے ہیں، مگر اگر حسین گود میں ہیں تو جو گود میں ہے وہ سب سے آگے ہے، جو گود میں ہے وہ سب سے آگے ہے۔ تو رسول اللہ نے اس ترتیب سے بھی بتا دیا کہ میرا حسین ہے جو سب سے آگے بڑھ کر رسالت کی بھی، اسلام کی بھی اور ناموس الہی کی حفاظت کرے گا۔ آئے مباہلے کے میدان میں حسین سب سے مقدم ہیں، آگے ہیں، روتے ہیں اہل دل، سنورتی ہے کربلا، روتے ہیں اہل درد، سنورتی ہے کربلا، ان دن رات آنسوؤں سے نکھرتی ہے کربلا۔ روتے ہیں اہل درد، سنورتی ہے کربلا، دن رات آنسوؤں سے نکھرتی ہے کربلا۔ اور امام حسن علیہ السلام، ان چاروں کے ان 5 کے بارے میں کچھ شعر ہو جائیں، اسی پہ میں ختم کروں کہ علم گر خون میں اتر جا، درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ سنیں بھائی صاحب، علم اگر دل میں اتر جائے وقار آدم، صرف لپ سروس نہیں، دل تک آ جائے تو آدمیت کا وقار ہے۔ علم اگر دل میں اتر جائے وقار آدم، خون دل بن کے رواں ہو تو عبادت کا بھرم، خون دل بن کے رواں ہو تو عبادت کا بھرم۔ اور یہ عجیب و غریب شاعری بھی ہے اور عجیب و غریب بات بھی ہے، افق روح پہ چھا جائے، افق کیا ہے؟ ہورائزن ہے نا، آرچ ہے، ہاں، افق روح پہ چھا جائے تو محراب حرم، افق روح پہ چھا جائے تو محراب حرم، لب کشا ہو علم، لب کشا ہو تو دعا دینے لگے لوح و قلم، لب کشا ہو تو دعا دینے لگے لوح و قلم، نرم رو ہو تو یہی خلق حسن بن جائے، نرم رو ہو تو یہی، سنو کی طرف اشارہ ہے، نرم رو ہو تو یہی خلق حسن بن جائے، حق کے اعلان میں زینب کا چلن بن جائے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔
درود پڑھے محمد والے محمد پر. اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ, نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ. مدینہ. نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ, بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. حق ان کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا, حق ان کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا. اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پنجے تن پاک, پنجے تن پانچ, پنج تن, اور یہ ہیں بی بی زہرا کا مقام. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ سب آ رہے ہیں, میں ریکال کر رہا ہوں. ہاں, درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہاں, یہ میر انیس ہیں, یہ عجیب و غریب کلام ہے. اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل, اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل, خدمت گزار ان کے سرافیل و جبرائیل, خدمت گزار ان کے سرافیل و جبرائیل. اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. میچ ہمسر کف. اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل, جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل, جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے. فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر ہے, فوق بلند ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر. لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر, لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام, اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل دھڑکتا ہے نا, اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک قلم, اے کرک اپنے سر کو جھکاؤ دے با احترام. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو, کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو, پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو, پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. اور یہ آخری بند ہے اس سلسلے کا کہ شمس الضحیٰ علی ہے. شمس الضحیٰ دن کا سورج, نورانی تابانی چمکتا, علی کا علم, علی کی شجاعت, علی کی سخاوت. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. تاریک رات کا چاند, تاریک رات کے چاند سے تشبیہ دی زہرا کی عصمت, زہرا کا پردہ, زہرا کا حجاب. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. بحر سخا علی, سخاوت کا دریا, بحر سخا علی, گوہر بے بہا ہے یہ.
بہرے سخا علی گوہرے بے بہا ہیں یہ، عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ، عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ۔ اسی پہ میں ختم کر دوں گا بیت کے اوپر، کیونکہ علی کے فضائل بھی اس بد میں موجود ہیں۔ عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ، زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ 4 صفت اس مقام پر انیس نے بیان کی، زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں، دونوں خداؤں کے فضل سے رتبے میں ایک ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے مباحلے کا کنکلوژن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار، عید مباحلہ کے صدقے میں جو اسلام کو فتح حاصل ہوئی، ایک نقطہ رہ گیا تھا میں بتانا چاہ رہا تھا، اجازت ہے تو بتا دوں؟ ہاں، وہی مدینے کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، جس مقام پر مباحلہ ہوا تھا، صدیوں سے اس مقام پر اس کے آثار موجود تھے، یعنی مسجد موجود تھی، اور یہ کیا تھا؟ اسلام کو عیسائیت پر فتح ہوئی۔ اسلام کی روحانیت ان راہبوں کی روحانیت پر غالب آئی۔ یہ مباحلہ کیا تھا کہ اللہ کے لم یلد ہونے کا اعلان ہوا۔ آثار تھے، موجود تھے۔ 205 میں جب میں 2005 میں حج کرنے گیا تو سڑک اس مقام سے نکالی گئی ہے تازہ ترین، اور بالکل آثار مٹا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک جملہ عرض کروں گا کیا عمل کیا ہے انہوں نے۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کونے میں ترچھا بہت بڑی مسجد بنائی ہے اس آدمی کے نام سے کہ جو مباحلے کے وقت صرف ایک سال پرانا زبانی و کلامی مسلمان ہوا تھا، یعنی امیر شام کے نام سے مسجد ماویہ۔ مباحلے کے آثار، نہیں دکھ کی بات ہے، رونے کی بات ہے، مباحلے کے آثار کو مٹایا صرف اہل بیت کے بغض میں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مباحلہ عیسائیت کی شکست ہے، ان کے باطل عقیدوں کی شکست ہے، نہیں جانتے تھے کہ مباحلے کی آیت قرآن میں ہے، تو انہوں نے اہل بیت کے بغض میں مباحلے کے آثار کو مٹا کر حقیقت میں قرآن کی زندہ و بیدار تفسیر کو مٹا دیا۔ قرآن کی زندہ و بیدار تفسیر کو مٹا دیا۔ اور یہ تالار نے عجیب و غریب بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے ان سارے آثار کو مٹا دے گئے، تقریباً 90% آثار مٹ چکے ہیں، کہ اسلام صرف کتابوں میں ایک کہانی بن کر رہ جائے گا، ایک حقیقی صورت سے نہیں ابھر سکے گا۔ تو آثار کو مٹانا اسلام کے آثار کو مٹانا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا۔ وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں خادمین حرمین شریفین، مگر یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے کیا کہا ہے؟ خادم کے مقابلے میں ہادم، دو چشمی والے حادم، ہدم کرنے والا، گرانے والا۔ حقیقت میں یہ آل سعود نہیں، آل یہود ہے، اور یہ خادمین حرمین شریفین نہیں، ہادمین حرمین شریفین ہیں، ہادم ہیں، ہادمین ہیں، مٹانے والے، گرانے والے۔ یعنی انہوں نے مباحلے کے آثار کو مٹا کر اہل بیت کے آثار کو مٹانے کی نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو مٹا دیا، قرآن کی تفسیر کو مٹا دیا۔ عزیزان گرامی، اس لیے جناب زینب نے جو خطبہ کہا تھا، پچھلے سال میں نے باب العلم میں پورا اشرا پڑھا تھا اس خطبے کے اوپر جو دربار یزید میں دیا، اور اس سال کا موضوع بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کیا تھا؟ 21 محرم سے انشاءاللہ 30 تک، انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کو اعلان کر دیں گے بعد میں۔ عزیزان گرامی، آخری بات ہے، آخری جملہ ہے یہ کہ
دیکھیں میں بھول گیا کیا بات کہہ رہا تھا. ہاں آثار کو بی بی زینب نے دربار یزید میں کہا فقد قیدک وسع سعیک وجد جہدک، اے یزید کتنی ہی کوششیں کر لے، کتنی ہی سازشیں کر لے، کتنی ہی محنتیں کر لے، انکا لا تمحو ذکرنا ولا تمت وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا. پہلے اپنا ذکر کیا پھر قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کی زندگی آل محمد ہی کی وجہ سے ہے. اگر آل محمد زندہ ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے موبائلے کے فزیکل آثار کو مٹا دیا، مگر آج ہم موبائلے کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے وہ آیت بھی زندہ ہے، وہ واقعہ بھی زندہ ہے، قرآن کی صداقت بھی زندہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار جو مومن مومنات مر چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو برلا، جو برسر روزگار نہیں ان کو روزگار بہم پہنچا، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، دلوں میں ایمان و یقین عطا فرما، گھروں میں چین اور سکون عطا فرما، ملت اسلامی کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. شیعان حیدر کرار روئے زمین پر جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خصوصاً محرم کا مہینہ آ رہا ہے، پروردگار اپنے حجت کا امام کا نور ظہور جلد فرما. 3 مرتبہ باواز بلند درود پڑھیں آپ سب حضرات. یا آپ پڑھیں جو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حر شہید، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا صاحب عرب و جمع، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا دافع ظلم والعدوان، السلام علیکم یا قوم کفر والطغیان، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک ظہورک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.